ایک کالج میں 7 لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ وہ ساتوں بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ ان لڑکیوں کا یہ گروپ 8 مہینے پرانا تھا۔ ان ساتوں سہیلیوں کی سوچ ایک جیسی تھی، ماڈرن، نئے دور کی، آزادہ خیال۔ لیکن ان ساتوں میں سے ایک سہیلی بھی تھی جو ان سب لڑکیوں سے مختلف تھی۔ اسے فیشن، میک اپ، ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سارا وقت کتابوں میں گھسی رہتی۔ وہ ایک بہت ہی سادہ مزاج لڑکی تھی۔ اس کا نام صبا تھا۔ صبا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ اپنی ساری سہیلیوں سے مختلف اور سادہ تھی۔ صبا کی ساری سہیلیاں اکثر اسے طعنہ مارتی تھی کہ اسے شہری اور ماڈرن زندگی کا کچھ نہیں پتا، وہ بالکل دیہاتی ہے۔ صبا کبھی ان باتوں پر توجہ نہ دیتی اور پڑھائی میں لگی رہتی۔ باقی ساری لڑکیاں ہینڈسم لڑکوں کو دیکھتی اور وہ سب آج کل ایک نئے لڑکے اذلان بخاری کو پسند کرتی تھی، لیکن اذلان ان ساری لڑکیوں کو لفٹ بالکل نہیں کراتا تھا۔ پہلا دن وہ ساتوں سہیلیاں اس وقت کالج کے سبز گھاس پہ بیٹھی ہوئی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ زنیرہ، نمرہ، ابیہا، رمنا، فاریہ اور عشرت۔ اچانک اذلان کالج کے دروازے سے اندر آیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ رمنا چلائی، او مائی گاڈ، دیکھو وہ آ گیا۔ سب لڑکیوں نے نگاہوں کا رخ رمنا کی انگلی کی طرف کیا۔ سامنے کالج کے دروازے سے وہ خوبصورت ہینڈسم لڑکا داخل ہوا۔ سب لڑکیاں بنا سانس لیے اذلان کو دیکھ رہی تھی، لیکن صبا پڑھائی میں مصروف تھی۔ اسے ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اذلان بخاری نامی لڑکا روز یوں ہی لڑکیوں کی دھڑکنیں روک دیتا۔ سبھی سہیلیاں اذلان پہ دل و جان سے فدا تھی۔ اس کی وجہ اذلان کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی بے پناہ دولت بھی تھی۔ فاریہ اذلان کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے بولی، ارے یار، یہ اذلان تو ہمارے ہاتھ ہی نہیں آتا۔ سب سہیلیاں اداس ہو گئی۔ زنیرہ نے اچانک اعلان کیا، چلو ایک گیم کھیلتے ہیں لڑکیوں۔ سب لڑکیاں حیران ہو کر زنیرہ کو دیکھنے لگی۔ زنیرہ نے کہا، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ہم اذلان کو پٹاتے ہیں۔ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں۔ سب لڑکیاں نے زنیرہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اسے پٹانا اتنا آسان تھوڑی تھا۔ عشرت رو دینے کو تھی۔ کیسے؟ زنیرہ نے سب جواب دیا، دیکھو ہم سب اس گیم میں حصہ لیں گے۔ سب ایک ایک دن اذلان کے ساتھ گزاریں گے اور اسے اپنی صلاحیتوں سے آگاہ کریں گے۔ جیسے کہ میں گانا بہت اچھا گاتی ہوں، اذلان جس سے امپریس ہوگا، اس لڑکی کو سب مل کر 10,000 کا ایک گفٹ دیں گے۔ زنیرہ کا آئیڈیا سب لڑکیوں کو پسند آیا۔ اس کی بات سب لڑکیوں نے مان لی۔ نمرہ نے صبا سے پوچھا، جو بت بنی کتابوں میں گھسی ہوئی تھی، تمہارا کیا خیال ہے؟ صبا، تم حصہ لوگی اس گیم میں؟ صبا نے گھور کر ان سب کو دیکھا اور بولی، نہیں، تم لوگوں کو یہ فضول کام مبارک ہو۔ میں کالج اس لیے نہیں آتی لڑکے پٹاؤں۔ صبا رکھائی سے بولی۔ سب لڑکیوں کے سر پر جیسے بم پھٹا، اور زنیرہ نے دل میں لگی آگ کو باہر نکالا اور بولی، ہاں ہاں، بڑی پارسا بنتی ہے، دیکھ لینا، ایک دن کنواری ہی مرے گی تو، کوئی مرد تجھے گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ وہ سب اذلان کو پٹانے کے آئیڈیا کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج اذلان کو پٹانے کی باری زنیرہ کی تھی۔ زنیرہ اذلان کو پٹانے کے لیے گئی اور اسے گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ سب لڑکیاں بے صبری سے زنیرہ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب زنیرہ واپس آئی تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ سب لڑکیوں نے تیوش سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو زنیرہ کچھ کہنے کی بجائے
گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگی۔ صدف نے زنیرہ کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی چیخوں سے پورا کالج بھاگ جاتا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا اذلان نے صاف کہہ دیا اسے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں اور نہ ہی زنیرہ کے گانے میں۔ دوسرا دن، آج اذلان کو پٹانے کی نمرہ کی باری تھی۔ وہ خوب سج دھج کے تیار ہو رہی تھی، تھوک تھوک کے میک اپ لگایا نمرہ نے۔ نمرہ خود ایک بیوٹیشن تھی، اسے اپنے فن میں مہارت حاصل تھی۔ اسے بہت بڑا غرور تھا خود پہ، وہ مردوں کو چٹکی میں اسیر کرنے کا ہنر جانتی تھی۔ نمرہ اذلان کو پٹانے گئی ہوئی تھی۔ سب لڑکیاں بے چینی سے نمرہ کا انتظار کر رہی تھی۔ صبا کتاب کھولے بیٹھی تھی، اسے کسی معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد نمرہ لوٹی تو شکل پر 12 بج رہے تھے۔ اس کے تاثرات ہی بتا رہے تھے جواب اچھا نہیں ہوگا۔ تیسرا دن، آج اذلان کو پٹانے کی ابیہ کی باری تھی۔ ابیہ کی گدامی رنگت اور دلکش مسکراہٹ ہزاروں دلوں پر جادو چلایا کرتی تھی۔ وہی اپنی ایک مسکراہٹ سے ہی ہزاروں کا دیوانہ بناتی تھی، اور آج بھی اسے یقین تھا وہ اذلان کو پٹا کر رہے گی اور شرط جیت جائے گی۔ بیوٹی پارلر میں وہ خوب تیار ہوئی تھی، ہزاروں کے فراق کے نیچے 2000 کی ہیل پہن کر وہ منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ چوتھا دن، وہ سہیلیاں سب اپنی مستقل بینچ کے اوپر بیٹھی تھی۔ نمرہ آنسو پوچھ رہی تھی اور ابیہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ بھی ناکام ہو چکی تھی، سارا غرور مٹی میں مل گیا۔ وہ شخص اذلان بہت بڑا ظالم تھا، ان کے ہاتھ آیا اور نہ ہی اس نے آنا تھا۔ وہ سب لڑکیاں ایک دوسرے سے اپنا دکھ بانٹ رہی تھی۔ رمنا گئی ہوئی تھی آج اسے پٹانے۔ رمنا کے بال لمبے ناگن جیسے لہراتے ہوئے تھے اور دراز قد، کئی لڑکیوں کو خوف تھی وہ، مگر رمنا بیچاری کو جس لڑکے سے محبت ہوئی وہ اذلان تھا، اور اذلان کے لیے وہ باقی لڑکیوں کی طرح اسپیشل تیار ہو کر گئی تھی۔ ابیہ رو رو کر کل کے واقعات سنا رہی تھی۔ سب اس کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ حد ہے، وہ انسان نہیں، کوئی جنگلی درندہ ہے، اسے تو ہماری فیلنگز کی پرواہ نہیں۔ میں 2000 کا میک اپ کر کے گئی اور اس کی بے نیازی قابل دید تھی۔ صبا نے ان سب کو غصے سے دیکھا اور بولی، یہی ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ، بلکہ تم سب کے ساتھ۔ اگر اذلان کی جگہ میں ہوتی تو تم لوگوں کو 4 جوتے لگا کر سیدھا کرتی۔ صبا نے زخموں شیرنی پر چوٹ کیا، جو خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سب لڑکیاں دانت پیس کر صبا کو دیکھنے لگی۔ ابیہ نے غصے سے صبا کو دیکھا اور بولی، تو چپ ہی کر ڈین کہیں کی، مجھے تو تمہاری ہی نظر لگ گئی۔ اوئے میرے اللہ، دیکھنا تم دوزخ میں جلو گی، وہاں بھی تم شیطان کو دولہا بنانے کے لیے ترسو گی، وہ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ ابیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ صبا سر جھٹک کر پھر سے کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، پیپر سر پہ ہیں اور یہ لڑکیاں یہ سب کیا تماشا کرنے میں لگی ہیں۔ رمنا لوٹی تو گویا طوفان آیا۔ اس نے چیخ چیخ کر پورا کالج اکٹھا کر لیا۔ وہ روتے ہوئے ایک ہی لفظ دہرا رہی تھی، وہ شخص اذلان ظالم ہے، وہ ظالم ہے، وہ مجھ سے نہیں پڑھ سکا۔ سب لڑکیاں اس کے غم میں بھی برابر کی شریک تھی۔ پانچواں دن، عشرت جو ایکٹنگ میں مہارت رکھتی تھی، جسے کئی بار ٹی وی انڈسٹری سے پیشکش بھی ہوئی، مگر اس نے منع کر دیا۔ ایک تو عشرت خوبصورت تھی اور اوپر سے وہ کافی خوش مزاج بھی تھی۔ آج قربانی دینے کی باری اس کی تھی۔ اپنے بارے میں عشرت کو یقین تھا وہ اذلان کو پٹا لے گی، اور یہ یقین تو سبھی کو تھا۔ اسے گائے ہوئے 4 گھنٹے ہو رہے تھے، سب کو یقین تھا وہ اتنی دیر کچھ نہ کچھ کر کے ہی لوٹے گی۔ اب سب کا مقصد اذلان کو پانا نہیں، اسے چاروں شانے چت کر دینا تھا۔
وہ لاپرواہ مغرور مرد جوان نازک لڑکیوں کا دل توڑ چکا تھا، اسے پٹانا ضروری تھا۔ عشرت 5 گھنٹے سے غائب تھی، سب کو خوشی کے ساتھ ساتھ طیش بھی ہونے لگی۔ زنیرہ نے عشرت کا نمبر ملایا۔ کہاں ہو تم؟ زنیرہ نے فون کا اسپیکر پہ لگا رکھا تھا، آواز موبائل سے باہر بھی گونج رہی تھی۔ عشرت نے جواب دیا، میں کالج کے باہر روڈ پہ کھڑی ہوں، کسی بس کے انتظار میں ہوں جو آئے اور آ کر مجھے کچل دے۔ عشرت کی روتی ہوئی آواز آئی، سب لڑکیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وہ سب دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ سامنے عشرت منہ کو ڈول بنائے کھڑی تھی۔ سبھی لڑکیاں تعزیت کے لیے اس کے پاس پہنچی۔ فاریہ میں کوئی خاص خوبی نہیں تھی، لیکن وہ کافی ذہین تھی، جس کا IQ لیول کافی ذہین تھا، اور یہی وہ ہتھیار تھا جسے وہ استعمال کرنا چاہتی تھی۔ شاعری کا ایک ذخیرہ تھا فاریہ کے پاس، اور وہ بہت ساری دلچسپ علم بھی رکھتی تھی۔ اسے یقین تھا مرد کو صرف خوبصورتی ہی متاثر نہیں کرتی، وہ کوئی اور چیزوں سے بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا بھی غرور باقی لڑکیوں کی طرح ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سبھی لڑکیاں اپنے منصوبے میں بری طرح فیل ہو چکی تھی۔ وہ سب اذلان جیسے مغرور مرد کو پٹا نہ سکی، جن کا انہیں دکھ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا، اور وہ افسوس کے لیے ایک دوسرے کے کندھوں پہ سر رکھ کر رونے لگی۔ سبھی سہیلیاں درخت کے نیچے بیٹھی تھی، اور بریانی اور کوک سبھی کے ہاتھ میں تھی، جو وہ مزے سے پی رہی تھی۔ غم کا جو پہاڑ ان پہ آنا تھا وہ آ کر گزر بھی گیا۔ آج ان ساتوں کے بیچ صبا موجود نہیں تھی، کسی کو وجہ نہیں معلوم، مگر آج وہ کالج نہیں آئی۔ صبا ان سب کی مزاج کی تھی بھی نہیں، سادہ اور پرانے خیال کی، اس لیے کوئی صبا کو مس بھی نہیں کر رہا تھا۔ اچانک کالج کے گیٹ سے صبا آتی ہوئی دکھائی دی۔ فاریہ نے ناگواری سے کہا اور بولی، لو آ گئی پینڈو صبا۔ صبا اپنا مخصوص چادر اوڑھے ان کی طرف آ رہی تھی۔ صبا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، وہ مسکراتی بہت کم تھی۔ اس کے آتے ہی سب لڑکیوں نے اس سے کالج نہ آنے کی وجہ پوچھی، تو صبا نے بتایا اس کی منگنی طے ہو گئی ہے، جس کی خوشی میں ایک پارٹی رکھی ہے، اور وہ ان تمام سہیلیوں کو انویٹیشن کارڈ دینے آئی تھی۔ سبھی لڑکیاں صبا کی خوشی میں خوش تھی، اور پارٹی کا سن کر مزید خوش ہوئی۔ صبا نے ایک ایک کارڈ سب لڑکیوں کی طرف بڑھایا، سب لڑکیاں کارڈ پڑھنے لگی، مگر نہیں، وہ کارڈ نہیں تھا، وہ تو کوئی بم تھا جو سب لڑکیوں کے پرخچے اڑا رہا تھا۔ پیروں تلے زمین کھسک جانا کیا ہوتا ہے، یہ وہ 6 لڑکیاں اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ سب کے منہ کھلے ہوئے تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، نگاہیں کارڈ پر تھی۔ صبا انہیں محفوظ اور مطمئن نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کارڈ پہ لکھا تھا، صبا سلیم، انگیجڈ ود اذلان بخاری۔ سب نے صدمے سے صبا کو دیکھا، جو مسکرا رہی تھی۔ سب کو بری طرح صدمہ لگا ہوا تھا۔ صبا نے مسکراتے ہوئے کہا، تو میری پیاری سہیلیوں، مردوں کے بارے میں تم لوگوں کی پہلی اور آخری رائے بالکل غلط تھی۔ مرد صرف ذہانت، حسن اور ٹیلنٹ سے متاثر نہیں ہوتے، انہیں ایک اور چیز زیادہ متاثر کرتی ہے، عورت کی بے نیازی۔ مرد کبھی بھی عورت کی لا تعلقی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس خوبصورت اور ہینڈسم اذلان بخاری نے تم لوگوں کی طرح مجھے بھی بہت متاثر کیا تھا، مجھے بھی وہ اچھا لگا تھا، لیکن تم بے وقوفوں کی طرح میں نے خود کو اس شخص کے قدموں میں نہیں پھینکا، وہ خود آ کر میرے قدموں میں گرا تھا۔ جب تم لوگ اپنے اس مشن محبت میں لگی تھی، تبھی وہ روز شام کو مجھ سے ملتا، اور بات انگیجمنٹ تک جا پہنچی۔ ویسے میری انگیجمنٹ پہ آنا ضرور، میں انتظار کروں گی۔ صبا طنزیہ مسکراہٹ ان پہ ڈال کر مڑی، اور پھر کچھ یاد آنے پہ پھر سے مڑ کر دیکھا،
اور ہاں وہ جو گفٹ تھا 10,000 والا جو تم لوگ اذلان کو پٹانے کے لیے دینے والے تھے، اس کا میں شدت سے انتظار کروں گی۔ مجھے جتنی بھی گالیاں اور بد دعائیں دینی ہیں پارٹی پہ آ کر دیجیے گا۔ صبا مسکراتی ہوئی سب سے دور جا رہی تھی۔ وہ سب لڑکیاں کھڑی اس ایک بے وقوف لڑکی کو جاتا دیکھ رہی تھی جس کے پاس مرد کو متاثر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ نہ ذہین تھی، نہ خوبصورت اور نہ ہی کوئی اور ٹیلنٹ تھا اس میں، پھر وہ ان سب کو مات دے گی۔ صبا نہ تو بھولی تھی اور نہ بے وقوف، ان فیکٹ وہ سب سے زیادہ ذہین تھی۔ اور اگلے ہی لمحے اس کالج میں ایک بار پھر موت کا سماں چھا گیا۔ پورا آسمان ان بیچاری لڑکیوں کے چیخوں سے گونجنے لگا اور یہ چیخیں اب تک کی سب سے بڑی چیخیں تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل زبردست اردو سٹوری کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے گا۔ شکریہ۔